چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 95 سے آگے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں، ایمان والے بھی ان کے قریب ہیں، تو وہ چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں کھاتی تھی یہ کیوں کھاتے؟ جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہوئی تھیں۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا، اگر یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر یہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب دیا گیا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ زمین جو ہے یہ ساری پانی کے اوپر تھی، یہاں کوئی حصہ خشک نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو زمین کا حصہ خشک کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہیں وحشت ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے آسمانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے بیت اللہ بناؤ۔ تو فرشتوں کی مدد سے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد جو گھر بنایا گیا اللہ کا وہ بیت المقدس ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، یعنی سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے بیت المقدس بنایا گیا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے 3 حرم ہیں، 3 حرم ہیں جس کی طرف سواریاں باندھ کے، یعنی اسپیشلی بطور عبادت کے نیت سے جن کی طرف سفر کیا جائے، وہ روئے زمین پر 3 جگہ ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسلمانوں کے 2 حرم نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ 3۔ ان کی طرف جانا، سواریاں باندھ کے خرچہ کرنا، یہ سارا عبادت میں شامل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح جو فضیلت ہے مسجد اقصی کی ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جناب 1,00,000 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے عائشہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو نماز کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ ابھی تو میری اللہ کی طرف نمازیں بقایا ہیں، کہ میں مسجد حرام میں کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، اور ایک کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق۔ نمازیں پڑھنی پڑے گی، ادا کرنی پڑیں گی۔ تو دوسرا جو ہے وہ مسجد نبوی ہے، یہ مسلمانوں کا حرم ہے، اور تیسرا جو ہے مسجد اقصی ہے، یہ مسلمانوں کا
جو ہے وہ قبلہ رہا ہے، جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ آج بھی مدینہ میں مسجد قبلتین ہے، جہاں پہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب مسجد اقصی سے ہٹ کے مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، تو اس میں چونکہ ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف منہ کیا گیا، پہلے منہ مسجد اقصی کی طرف تھا، پھر اسی نماز کے ختم ہونے سے پہلے مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا، تو اس مسجد ہی کا نام کیا مسجد قبلتین، یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد۔ اور مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا، پھر یہ خیبر میں چلے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے۔ آپ علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، نہ یہاں پہ کوئی یہودی رہے اور نہ یہاں پہ کوئی عیسائی رہے۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے امریکہ کی ایک کالونی ہے، وہاں تمام یہود و نصارہ نے امریکہ کے اندر اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور جو یہودی کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ جو سعود خاندان ہے، تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو کہ اس سے پہلے یہ سعودی عرب کا نام تھا حجاز، اور یہ خلافت عثمانیہ کے پاس تھا۔ کن کے پاس تھا؟ آج کل تو پتہ چلا نا خلافت عثمانیہ، ارطغرل بڑا دیکھا جا رہا ہے۔ میں ایک دن نماز پڑھ کے نکلا تو وہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا وہ ارطغرل نے نا قلعہ فتح کر لیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں پاکستان میں فتح ہو گیا۔ تو یاد رکھے کہ یہ سارے علاقے جو ہے خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے، اور خلافت عثمانیہ عثمانی سلطنت تھی، اور اسلامی قانون نافذ تھا فقہ حنفی کی صورت میں۔ تو یہود و نصارہ نے بڑی سازشیں کی۔ ترکوں کی طرف سے وہاں کا جو گورنر تھا نا وہ تھا شریف حسین مکہ، شریف حسین اس کا نام تھا۔ اسے انہوں نے ورگلایا یہود و نصارہ نے کہ تم عرب ہو، یہ ترک ہیں، تو ترک تمہارے پر حکومت کر رہے ہیں۔ قصہ یہ کہ اس سے بغاوت کروا دی، اور یہی وہ شخص تھا شریف حسین جس نے مولانا الیاس کے استاد مولانا حسین احمد مدنی، تبلیغ والے بیٹھے ہیں نا، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو وہاں سے گرفتار کروایا، انگریزوں کو دیا، اور انگریزوں نے ان کو کالا پانی کے اندر جیل میں ڈال دیا۔ یہ میرے پاس جو قرآن کی تفسیر ہے یہ مولانا محمود الحسن کی ہے، جو مولانا حسین مدنی کے بھی استاد ہے، اور یہ انہوں نے جیل ہی کے اندر لکھی تھی کالا پانی میں۔ تو ان کو گرفتار کرانے والا جو گورنر تھا حجاز کا، جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں، یہ شریف حسین مکہ تھا۔ تو انگریزوں نے اس کے ساتھ ساز باز کی، وعدے کیے کہ ہم آپ کو یہ سارے علاقے دیں گے، آپ کو عراق بھی دیں گے، آپ کو شام بھی دیں گے، آپ کو جو حجاز بھی دیں گے۔ اس نے غداری کر دی خلافت عثمانیہ کے ساتھ۔ لیکن جو خلافت عثمانیہ ہے، ظاہر ہے کمیاں کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن ادب کا جو پہلو ان میں دیکھا ہے میں نے تاریخ میں اتنا بادب کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ صرف یہ پڑھیں کہ جب مسجد نبوی بنائی گئی تو کس طرح بنی، کیسے تعمیر ہوئی۔ انہوں نے پوری اپنی سلطنت میں اعلان کیا، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے نا، کم از کم 40 ملک بنے تھے، 40 ملک، اتنی بڑی ہماری بادشاہ تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو مستری ہے، جو انجینئر ہے، جو جس شعبے میں ماہر ہے، وہ اپنے بچوں کو ایک شہر آباد کیا، وہاں لے آئے، اور اس بچے کو اپنا فن بھی سکھائیں، اور ہم اس کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور اس کی دینی تربیت بھی کریں گے۔ جب یہ بچے وہ فن سیکھ گئے، بڑے ہو گئے، اپنے فن میں ماہر ہو گئے، ان کو پھر مسجد نبوی بنانے پہ لگایا، اور فرمایا کہ تم نے جو ہے نا سارا کام کرتے وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی اینٹ جو ہے روضہ رسول کے قریب اس کو توڑے، توڑنا تو باہر جا کے توڑ۔ اب بھی ترکوں کی جو تعمیر ہے نا اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں حضرت عباس کا گھر تھا، ٹھیک ہے، وہاں ایک پرنالہ لگا ہوا تھا،
تو حضرت عباس کا جو پرنالہ تھا نا گھر کا، وہ بارش ہوئی تو پانی جو ہے نمازیوں پہ گرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ جو ہے وہ اتروا دیا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے وہ پرنالہ لگاؤ۔ اس طرح یعنی کہ انہوں نے پھر وہ کیا اور پرنالہ لگایا۔ بعد میں حضرت عباس نے وہ مکان جو ہے نا وہ وقف کر دیا مسجد نبوی کے لیے۔ اب ترکوں نے جو تعمیر کی نا، اس میں انہوں نے اس جگہ پہ پرنالے کا نشان بھی دیا۔ وہ پرنالہ پتہ نہیں آپ سمجھتے کہ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرنالے، ہاں جی۔ تو پرنالے کا جو نشان ہے نا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے وہاں پہ کئی نشانیاں دکھائی۔ تو بہرحال ترکوں نے بڑے ادب سے، بڑی محبت سے تعمیر کی۔ اور ایک اور تاریخی واقعہ ہے، یہ جو یہودی اٹھے ہیں نا، یہ دنیا پہ ان کا تسلط اور غلبہ ہوا، جیسے آج ملٹی نیشنل کمپنی ان کے پاس ہے، میڈیا کی 95% جو ہے نا کمپنی ان کے پاس ہے۔ ان کا جو جدید بانی ہے نا اس کا نام ہے ہرتزل۔ یہ ہرتزل جو تھا نا یہ بڑا شاطر انسان تھا۔ یہ آخری خلیفہ کے پاس گیا، سلطان کے پاس جو ترکی کا بادشاہ تھا، اسے کہا کہ آپ فلسطین ہمیں دے دیں، خلافت مقروض ہے، ہم اس کے قرضے بھی ادا کریں گے، آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، یہ ہے وہ۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دوبارہ پھر سفارشات لے کے نا سلطان سے ملا کہ آپ ہمیں فلسطین دے دیں۔ تو سلطان نے کہا کہ اگر تم صرف ایک شاپر جتنی مٹی لینا چاہو نا پوری دنیا دے کے، میں پھر بھی فلسطین نہیں دوں گا۔ یہ فلسطین میرا نہیں، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ اب یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ خلافت کے ہوتے ہوئے ہمیں فلسطین نہیں مل سکتا۔ انہوں نے پھر وہاں پہ ایک شیطان کھڑا کیا جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ اصل میں شیطان جو ہے نا یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے دونما، ان کی شاخ ہے یہودیوں کی دونما، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی میں کہانی آپ کو کیا سناؤں۔ تو یہ اصلاً یہودیوں نسل تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور اس کو جس طرح ہمارے ملک میں کپتان کو لیڈر بنایا گیا، اس کو بھی نوجوانوں کا لیڈر بنایا گیا۔ ایک نوجوانوں کی تحریک اٹھی اور اپنی ہی جو ہے نا خلافت کو پارا پارا کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا، انہوں نے فرمایا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، کہ خود ترکی جو ہے قومیت کے نام پر استعمال ہوئے اور خلافت کو دو لخت کر دیا۔ اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تقریباً 40 سے زیادہ ملک بنے، 40 سے زیادہ، اتنی بڑی خلافت، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کے فیصلے کے خلاف جو ہے کوئی خلاف ورزی کر سکے۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ جب یہ خلافت عثمانیہ 1924 میں ختم ہو گئی، پھر مختصر یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا برطانیہ سے، یہودیوں نے۔ جب جنگ عظیم ہوئی اول دوم، تو یہ چاہتے تھے برطانیہ والے کہ امریکن ہمارے ساتھ ہوں، دوسرے اتحادی ملک ایک طرف تھے اور عثمانی ترک بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہودیوں یہ چاہتے تھے، انگلینڈ والے، برطانیہ والے، برصغیر پر بھی ان کی حکومت تھی، کہ ہمارا جو ساتھ ہے نا یہ دے امریکہ والے۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ اگر تم امریکہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو تو یہودیوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، برطانیہ والوں سے کہا گیا۔ تو یہودی جو ہے نا ان سے پھر ملاقات ہوئی انگریزوں کی، جو انگلینڈ والے تھے، برطانیہ والے۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ امریکہ کو آمادہ کریں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا آپ کے ساتھ، لیکن ہماری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم فلسطین ہمیں دو۔ خیر جنگ عظیم میں اتحادی ہار گئے، امریکہ نے ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے، یہ فتح یاب ہو گئے۔ جب خلافت ٹوٹ گئی تو پھر جو ہے یہ انگلستان کا، برطانیہ کا ایک آدمی تھا بلفور،
یہ ان کا کوئی بڑا عہدیدار تھا۔ اس نے پھر اعلان بالفور کیا، اعلان بالفور، جس کے تحت اس نے یہودیوں کی ملکیت کو تسلیم کیا فلسطین پر۔ اب تھوڑی سی یہاں بھی ایک عجیب بات آپ سن لیں۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اب یہودی وہاں شروع میں ان کو جگہ بنانے کے لیے، یہودی تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، یہودیوں نے، عیسائیوں نے خود بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کو دی تھی، اور سیاسی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے نہیں دی تھی، صلح سے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اب بیت المقدس کے حقیقی وارث تم ہو۔ جب حضرت عمر نے شام کا سفر کیا نا، وہ تاریخ پڑھیں آپ، انہوں نے دینی اور مذہبی اعتبار سے تسلیم کیا تھا کہ اب اس کا متولی جو ہے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کوئی عیسائی یا یہودی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب یہ اعلان بالفور ہوا تو انہوں نے جو ہے نا زمینیں خریدنا شروع کی فلسطین میں، یہودیوں نے۔ جو 1 لاکھ کی زمین تھی انہوں نے 6 لاکھ میں خریدی، جو 6 لاکھ کی زمینیں تھی وہ 66 لاکھ میں خریدی۔ علماء نے سمجھایا کہ ان کو زمینیں نہ بیچو۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ یہودیوں کو زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو فلسطین والے تھے وہ کہنے لگے، جس طرح آج کل کے نوجوان وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا پتہ ہے، نے کہا چلو چلو جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں 1 لاکھ کے 6 لاکھ مل رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ انہوں نے دڑا دڑ یہودیوں کو زمینیں بیچی۔ جب وہ کچھ زمینیں خرید چکے، پھر انہوں نے عالمی حمایت پر زبردستی قبضہ کرنا شروع کیا، اور آج تک وہ قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا تیسرا حرم مسجد اقصی کن کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ تو اس کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ شریف حسین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، اور سعودیہ میں سعود خاندان کیسے آیا؟ شریف حسین مکہ نے غداری کر دی ترکوں کے ساتھ، اور ترکوں کے پاس پاور تھی، اسلحہ تھا۔ صرف میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اس نے غداری کی تو مدینہ منورہ میں ان کے اچھی خاصی بریگیڈ موجود تھی، فوجی موجود تھے، اسلحہ موجود تھا، لیکن کسی ایک ترک فوجی نے بھی اسلحہ نہیں چلایا، سارے شہید ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اتنے بادب لوگ تھے۔ خوبیاں خامیاں تو ہر قوم میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ادب بہت دیکھا ہے۔ اور آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ اس وقت جو ترکی میں سلطان کاپے محل ہے، استنبول میں ہے، استنبول جو ہے نا 2 بر اعظموں میں ہے، ایشیا میں اور یورپ میں۔ یہ وہ شہر ہے جو دنیا کے 2 بر اعظموں میں ہے۔ اس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، استنبول کا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں میں پہلے خلافت راشدہ آئی، پھر خلافت بنو امیہ آئی، اس کے بعد خلافت بنو عباس آئی۔ خلافت بنو عباس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، جو مستند ترین تبرکات تھے وہ جو عباسی خلیفہ تھا اس کے پاس تھے۔ جب خلافت بنو عباس ختم ہوئی تو انہوں نے وہ تبرکات عثمانیوں کو دیے۔ وہ تبرکات کس کو دیے؟ عثمانیوں کو دیے۔ تو عثمانیوں نے ان تبرکات کے لیے ایک بہترین جگہ بنائی جسے جو ہے نا توپ کاپے محل آج بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھیں کہ دنیا کے مختلف جگہوں پر تبرکات ہیں، جیسے بادشاہی مسجد میں تبرکات ہیں۔ یہاں یہ جو یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی، یہاں ایک بڑے ذمہ دار آدمی تھے ڈاکٹر محمود الحسن عارف، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مسجد بادشاہی مسجد میں تبرکات ہیں، ان کی تاریخ مغلوں سے آگے نہیں ملتی۔ مغلوں تک تو ان کی تاریخ ہے، اس کے آگے کیسے آئے یہ معلومات نہیں ملتی۔ وہ بڑے ذمہ دار عہدے پر رہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ جو لکھی گئی اس کے اندر بھی شامل تھے، وہ جو پنجاب یونیورسٹی سے چھپ رہا ہے نا، دائرہ معارف اسلامیہ۔ تو لیکن جو دنیا کے اندر مستند ترین تبرکات ہیں یہ ترکی میں توپ کاپے محل کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ترکوں نے ایک اور ادب کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اس کمرے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں وہاں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا جب وہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ یعنی فرض کریں ایک مثال ہے، 10 حافظ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، ابھی ان کا وقت ختم ہو گیا کہ انہوں نے 2 گھنٹے پڑھنا تھا، وہ ابھی گئے نہیں ہے کہ 10 بعد میں پہنچ بھی گئے۔ اس طرح 24 گھنٹے
اور یہ 400 سال تک مسلسل تلاوت ہوتی رہی۔ یہ شاید دنیا میں واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ 400 سال بغیر کسی وقفے کے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں۔ تو بہرحال یہ شریف حسین مکہ جب اس نے غداری کر دی، اب انہوں نے اس کو سعودیہ نہیں دیا، حجاز نہیں دیا انگریزوں نے، بلکہ انہوں نے اپنے معاہدے کر لیے سعود خاندان کے ساتھ۔ یہ جو سعود خاندان ہے نا، یہ دمام، ریاض، ان علاقوں کی طرف تھا۔ یاد رکھیں ان علاقوں کو نجد کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، یہ نجدی ہے جی۔ تو یہ نجد، جو نجد کے علاقے کہلاتے ہیں نا، یہ وہ علاقے ہیں جو ریاض کی طرف ہے، دمام ہے، ریاض ہے، شاید خبر بھی ادھر ہی ہے۔ تو برطانیہ نے یہ معاہدے کر لیے اس کے ساتھ۔ اب جو شریف حسین مکہ تھا، اس کو انہوں نے عراق دیا اور اردن دیا۔ اب اللہ کی شان ہے کہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ان کا دنیا میں بھی نقصان ہوا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو عراق تھا یہ شریف حسین مکہ کے پاس تھا، اس کے بیٹوں کے پاس۔ یہاں صدام حسین نے بغاوت کر دی تو عراق ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت جو اردن ہے یہ چھوٹا سا ایک خطہ ہے، اصل میں یہ پہلے شام کا حصہ تھا، یہ سارا ملک شام کہلاتا تھا، جو اس وقت 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو اردن کا علاقہ ہے یہ اس وقت تک شریف حسین مکہ کی اولادوں کے پاس ہے، اس وقت تک بھی۔ تو یہ جو سعود خاندان تھا، اس کی بھی ایک کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جو سعود خاندان تھا یہ اصل میں قبائلی لوگ تھے، قبائلی لوگ۔ ادھر سعود خاندان اٹھا، ادھر وہاں پہ ایک عبد الوہاب نجدی اٹھا، عبد الوہاب یہ بھی نجد کا تھا۔ اس نے بدعات کو مٹانے کے نام پر وہاں جو ہے قبروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہاں بدعتیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا اعتدال اور اعتدال سے باہر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے نا یہ سارے لوگ خلافت عثمانیہ سے متنفر ہو گئے اور بغاوتیں شروع کر دی۔ تو یاد رکھے کہ عبد الوہاب نجدی اور سعود خاندان نے آپس میں معاہدہ کیا۔ سعود خاندان نے کہا کہ دینی طور پر حکمرانی تمہاری ہوگی، سیاسی طور پر حکمران ہم ہوں گے۔ اس وقت جو حرمین کے امام ہیں، یاد رکھے جس امام کے آخر میں لکھا ہوگا نا آل شیخ، آل شیخ وہ عبد الوہاب نجدی کی اولاد میں سے ہے۔ آل، آپ جو ہے نا ان کے ائمہ کی نیٹ سے فہرست نکالے نا، تو جس امام کے آخر میں آل شیخ لکھا ہوگا وہ عبد الوہاب نجدی کی اولاد میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی جہاد کر کے یا کوئی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سعود خاندان نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ انگریزوں سے، برطانیہ سے معاہدوں کے بعد ان کو جو ہے یہاں کی حکومت دی گئی۔ انہوں نے پھر اس کا نام جو حجاز تھا اس کو بدلا اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سعودیہ۔ اور جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک نہ یہ سعودی عرب کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کر سکے، بلکہ ان کو آج تک اتنا بھی اختیار نہیں کہ جو ان کے ملک سے تیل نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، اس کی تجارت وہ ریال میں کر سکیں۔ وہ پابند ہیں کہ دنیا سے جو لین دین کرنا کس میں کرنا ہے؟ ڈالر میں کرنا۔ چونکہ ایک انہوں نے ساز باز کے ذریعے یہ ملک لیا تھا انگریزوں سے، تو آج بھی وہ انگریزوں کے معاہدوں کے پابند ہے۔ پھر برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی، تو آج وہاں پہ جو بھی نظام ہے وہ سارا جو ہے نا امریکن ہے، بلکہ بعض علاقے وہاں پہ ایسے ہیں جہاں امریکی رہتے ہیں، امریکی اڈے ہیں، وہاں عرب شہزادے بھی ان کی اجازت کے بغیر سعودی عرب میں وہاں نہیں جا سکتے۔ بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا